انگلیوں کو کاٹ دیا، لیکن جن لوگوں نے میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا ہے، وہ عورتیں نہیں ہیں، مرد ہیں، کامل لوگ تھے، مکمل انسان تھے، عقل و شعور کے کامل تھے۔ یوسف کو دیکھنے والی عورتیں ہیں، ایمان قبول نہیں کرتی، انگلیوں کو کاٹ دیتی ہے، لیکن مصطفیٰ کے حسن کو دیکھنے والے مردوں نے تیرے مصطفیٰ کے رب پر ایمان قبول کیا ہے، پھر اپنی انگلیوں کو نہیں اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وقال تبارک وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال تبارک وتعالی إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے وہ سیل رواں ہمارا۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا۔ اے موج دجلہ تو بھی تو پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا فسانہ خواں ہمارا۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ انتہائی قابل احترام معزز و محترم علماء کرام، طلباء اعظام، نہایت ذی قدر میرے
محترم دوستو، بھائیوں، سننے والی اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج پہلی بار آپ کے شہر چکچھٹا ضلع حافظ آباد میں ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر جامعہ فاروقیہ کے محتمم برادر عزیز حضرت مولانا قاری عطاء الرحمن ضیاء صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی پوری ٹیم اور ادارے کے تمام منتظمین اور اساتذہ اور جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے تمام میرے عزیز کارکنان، ورکرز، علماء اور ذمہ داران، سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شاباش بھی دیتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ عالی میں منظور مقبول فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کو آمین کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ لگ تو رہے ہیں تھکے ہوئے، تھکے ہوئے ہاتھ کھڑا کریں جو ماشاءاللہ تھکا ہوا ہے۔ یہ گرمی، یہ سردی، یہ شدت، یہ سختی، انشاءاللہ العزیز ہمیں اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بیان سے نہیں روک سکتی ہے۔ سختی چاہے جتنی بھی ہو، جتنی سختی زیادہ ہوگی اتنا ہمارا عزم زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم کسی بھی مشکل کو توحید و رسالت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑا کرے بولے انشاءاللہ۔ میرے بعد انشاءاللہ العزیز خطیب ابن خطیب حضرت علامہ عصمت اللہ خان ملتانی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لائیں گے اور تفصیلی خطاب کریں گے۔ میں نے بھی جلدی جلدی بیان کر کے آگے سفر کے لیے پھر نکلنا ہے، اور پنجاب بھر کے تقریباً جنوبی اضلاع اور پھر یہاں اضلاع کے اندر 8 دن کا الحمدللہ دورہ تھا، اور پنجاب کے ساتھیوں کی ڈھیر ساری محبتیں، ان کا اخلاص، ان کی محنت اور مشن کے ساتھ ان کا لگاؤ اور ان کی عقیدتیں اپنے دل کے اندر سما کے جاؤں گا، اور اپنے KPK کے دوستوں سے کہوں گا کہ پنجاب والے ساتھی توحید و رسالت کے لیے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محنتیں اور محبتیں قائم و دائم رکھے۔ آج 12 ربیع الاول ہے، اسی مناسبت سے اور پھر آپ کی کانفرنس کا عنوان ساقی کوثر کانفرنس ہے۔ اس عنوان سے دل تو چاہتا ہے لمبا عنوان ہو اور کھلا وقت ہو اور تفصیل سے بیان ہو جائے، لیکن وقت کا اختصار ہے، اور بعد میں علماء اکرام نے بیانات کرنے ہیں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ان عنوانات کو نہایت مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔
12 ربیع الاول کا دن یہ عالم اسلام کے لیے ایک عظیم غم کا دن تھا، اور اس دن مدینہ منورہ کے اندر ایک قیامت برپا تھی۔ یہ وہ دن تھا کہ جس دن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی آنکھوں کے نور دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہ وہ دن تھا کہ جس دن صحابہ مشکل اور پریشانی کے اندر مبتلا ہوئے تھے۔ ایک وہ دن تھا کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور صحابہ اکرام، چھوٹے بچے اور بچیاں ثنیۃ الوداع کی ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، مرحبا کہہ رہے تھے، اور طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ الفاظ تھے کہ ثنیۃ الوداع کے پار سے ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ ایک وہ دن تھا کہ تاریکیوں کے اندر بھی انہوں نے خوشیوں کے گیت گائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نور لے کر، قرآن لے کر اور مشن نبوت لے کر ہمارے مدینہ منورہ میں آئے، ہماری گلیوں کو رونق بخشی، ہمارے گھروں کے اندر برکتیں آ گئیں۔ پورا مدینہ جو پہلے یثرب کے نام سے موسوم ہوتا تھا، آج وہ مدینہ منورہ بن گیا۔ نسبتوں کی برکتیں ہمیں حاصل ہو گئیں۔ قباء کی جامع مسجد بنی، مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی۔ صحابہ اکرام جوق در جوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے لگے۔ وہ جو غم کے دن تھے، سختیوں اور پریشانیوں کے اوقات تھے، وہ آہستہ آہستہ ٹلنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر کے قدم قدم آگے بڑھتے رہے، اور اپنے مشن کی تکمیل کے لیے محنت اور جد و جہد کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیج کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کا پیغام دے کے بھیجا، ودین الحق، اور حق کا دین دے کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اس مشن کی تکمیل کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ جمع کرتے ہیں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ہم سفر ملتے رہے، کارواں بنتا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ اکرام پروانوں کی طرح جمع ہوتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر محنت کرتے رہے۔ ان کے دلوں پہ زنگ تھا، پیغمبر نے زنگ اتار دیا۔ ان کے دلوں کے اندر شرک تھا، پیغمبر نے شرک کو ہٹا دیا۔ ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت تھی، رسول اللہ نے محنت کر کے اس نفرتوں کو، حسد کو اور آپس کی بخیلیوں کو ختم کر کے ایک پرامن معاشرے کو تشکیل دے دیا۔ اسی معاشرے کو قرآن مجید اس انداز کے اندر بیان کرتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تمہارے اوپر تھی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم لوگ آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا،
अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत डाल दी और उसी मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने तुम्हें आपस में एक दूसरे के लिए भाई भाई बना दिया। वअल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम। अल्लाह ने उनके दिलों के अंदर ऐसी उल्फत डाल दी। मेरे पैगंबर, अगर आप सारी दुनिया के खजाने खर्च कर लेते लेकिन इनके दिलों के अंदर आप वो मोहब्बत न डालते जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी तरबियत की वजह से उनके दिलों के अंदर मोहब्बत डाल दी है। रसूलुल्लाह ने मेहनत की और वो जो मुआशरा जो गंद से भरा हुआ मुआशरा था, अल्लाह के रसूल ने वो सारा गंद उस मुआशरे से बाहर कर दिया। वो नाइंसाफियों का मुआशरा था, पैगंबर ने अमन से भर दिया। वो जुल्म का मुआशरा था, पैगंबर ने इंसाफ से भर दिया। वो झूठ का मुआशरा था, पैगंबर ने उसको सच्चाई से भर दिया। वो हर किस्म की चुगलियों से भरा हुआ मुआशरा था, पैगंबर ने आपस के दिलों के जोड़ने से उस मुआशरे को भर दिया। वो मुआशरा जो कल तक दुनिया के अंदर सबसे जाहिल मुआशरा तसव्वुर किया जाता था, वो मुआशरा जो आज से पहले दुनिया के अंदर जुल्मतों के मुआशरे से याद किया जाता था, वो मुआशरा जो दुनिया के अंदर सबसे घटिया मुआशरा तसव्वुर किया जाता था, वो मुआशरा जो इंसानियत से निकल चुका था, वो मुआशरा जो दंगल के कानून से ज्यादा बदतर हो चुका था, वो मुआशरा जहां पर बच्चियों को जिंदा दरगार किया जाता था, वो मुआशरा जहां पर पत्थरों की इबादत की जाती थी, वो मुआशरा जहां पर मजलूम का हक दबा दिया जाता था, वो मुआशरा जहां पर जालिम को प्रोटोकॉल मिलता था, वो मुआशरा जहां पर गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं होता था, वो मुआशरा जहां पर औलादों के हुकूक को पामाल कर दिया गया था, वो मुआशरा जहां पर औलाद को लोग अपने ऊपर बोझ समझते थे, वो मुआशरा जहां पर बच्ची पैदा हो जाती लोग मुंह छुपा के फिरा करते थे, वो मुआशरा जब किसी को बच्ची की खबर दी जाती थी वो मुंह छुपा करके मुआशरे से के सामने से शर्म की वजह से चुप जाया करता था। ऐसा गंदा मुआशरा था, लेकिन जब मेरे आका ने आकर के इस मुआशरे के ऊपर मेहनत की है, जब मेरे पैगंबर ने आकर के इस मुआशरे को ऊपर उठाने का बेड़ा उठाया है, तो फिर यही मुआशरा इतना इंसाफ में बदल गया, यही मुआशरा फिर इतना अमन में बदल गया, यही मुआशरा फिर इतना ईमान से बदल गया, यही मुआशरा फिर इतना हिदायत से भर गया कि फिर मुझे और आपको हुक्म है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अबू बकर से लेकर के क़यामत की जिंदगी तक आने वाले तमाम इंसान जब तक मोहम्मद के सहाबा की तरह ईमान नहीं लाएंगे, ये आसमान नीचे आ सकता है, जमीन ऊपर जा सकती है, लेकिन कोई बंदा ईमानदार नहीं हो सकता। यही मुआशरा जो गंद पर मशहूर था, जो दुनिया के अंदर जहालत पर मशहूर था, मेरे पैगंबर की मेहनत की वजह से इतना बदल गया कि आज वो इल्म में मिसाल बन गया है। कुफर के अंदर मशहूर था, मेरे पैगंबर के मेहनत की वजह से आज ईमान में बदल गया और ऐसा ईमानदार मुआशरा बन गया कि कुरान ने उनके मुआशरे का तज़किरा करते हुए कभी उलाइका हुमुल मुअमिनून कहता है और कभी उनके ईमान पर पक्की मोहर लगा करके उलाइका हुमुल मुअमिनून हक्का कहता है।
کیا کہتا ہے؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، اولئک هم المؤمنون، اونچی آواز سے، اولئک هم المؤمنون، یہ پکے مومن ہے۔ آج یہ معاشرہ پکا مومن کیسے بنا، مجھے اور آپ کو دعوت فکر ہے۔ یہ ربیع الاول کے تمام پروگراموں کے اندر میں بات کہتا ہوں، اور آج یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ جماعت کا ایک معتبر سٹیج ہے، اور یہاں پر معتبر علماء بیٹھتے ہیں۔ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ سیرت النبی کے عنوان سے پروگرام ہوتے ہیں، اور ہمارے علماء آ کر سیرت کے عنوان کے اندر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پیغمبر کی زلفیں اتنی پیاری تھی، پیغمبر کا چہرہ خوبصورت تھا، پیغمبر کے گال اتنے پیارے تھے، پیغمبر کا پورا سراپا اتنا پیارا تھا۔ میں کہتا ہوں بابا، عنوان سیرت النبی کا ہے اور تم صورت بیان کرنے پہ لگ گئے ہو۔ عنوان سیرت کا ہے، تم بیان صورت کرتے ہو۔ سیرت اور چیز ہے، صورت اور چیز ہے۔ صورت پیغمبر کے سراپے کو کہتے ہیں، صورت پیغمبر کی آنکھوں کے حسن کو کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، پیغمبر کی آنکھیں بڑی حسین ہے، لیکن اس حسن کے اندر میرے مصطفیٰ کا کمال نہیں ہے، وہ میرے رب کا کمال ہے۔ کس کا کمال ہے؟ اونچا اونچا، وہ کس کا کمال ہے؟ وہ اللہ کا کمال ہے۔ پیغمبر کا چہرہ بڑا سونا ہے، یہ سونا چہرہ میرے مصطفیٰ کی ذاتی خصوصیت نہیں ہے، وہ میرے اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، کیسے اپنے پیارے کو کتنا پیارا بنا دیا۔ یہ صورت ہے، صورت اور چیز ہے، سیرت اور چیز ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے کہ نہیں تھے؟ ان جواب سے تھے کہ نہیں تھے؟ یوسف علیہ السلام کا حسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں معراج پہ گیا، صحیح بخاری میں ہے دوسری جلد میں، جب میں آسمانوں پہ گیا، مجھے صحابہ کرام سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ جب میں نے دیکھا یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، فیضا اوتی شطر حسن، اللہ پاک نے حسن کا ایک پورا حصہ یوسف کے حصے میں رکھا تھا۔ اتنے پیارے، اتنے خوبصورت۔ ہاں، درمیان میں ذوق کی بات کہتا ہوں، پھر اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ خوبصورت بڑے تھے۔ ہم انبیاء کے درمیان میں تقابل نہیں کرتے، ہم انبیاء کے درمیان میں تقابل نہیں کرتے۔ یہ سارے انبیاء اللہ کے باغ کے پھول ہیں، سارے انبیاء اللہ کے باغ کے پھول ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، جس نے یوسف کو دیکھا وہ عورتیں ہیں، عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا، حواس باختہ ہو گئی، پتہ نہیں چلا، انگلیوں کو کاٹ دیا۔ لیکن جن لوگوں نے میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا ہے، وہ عورتیں نہیں ہیں، مرد ہیں، کامل لوگ تھے، مکمل انسان تھے، عقل و شعور کے کامل تھے۔ یوسف کو دیکھنے والی عورتیں ہیں، ایمان قبول نہیں کرتی، انگلیوں کو کاٹ دیتی ہے، لیکن مصطفیٰ کے حسن کو دیکھنے والے مردوں نے تیرے مصطفیٰ کے رب پر ایمان قبول کیا ہے، پھر اپنی انگلیوں کو نہیں، اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے بھائیوں، یوسف کو اللہ نے حسن دیا علیہ السلام۔ حسن یہ یوسف کی صورت ہے، اس صورت نے یوسف کا انجام کیا بنا دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری بات کرنے سے پہلے سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔
بات کرنے سے اشارے سے پہلے سمجھ لیں بات کیا کرنا چاہتا ہوں. یوسف کی صورت نے یوسف کا کیا کر دیا؟ ماں کی جھولی سے اٹھایا، باپ کی شفقت سے اٹھایا، گھر کے آنگن سے اٹھایا، کنویں میں پھینکوا دیا، کنویں سے نکلا، عزیز مصر کے گھر میں گیا. وہی خوبصورتی ہے، وہی حسن ہے. اس حسن نے عزیز مصر کے گھر سے اٹھایا، قید خانے کے اندر، جیل کے اندر بھیج دیا. حسن انسان کے ساتھ ہمیشہ یہی کرتا ہے، صورت انسان کو یہی کرتی ہے. لیکن جہاں پر سیرت کی بات آ جاتی ہے، سیرت یوسف کو مصر کی جیل سے اٹھا دیتی ہے اور مصر کے بادشاہ کے تخت پہ بٹھا دیتی ہے. مصر کے تخت پہ بٹھا دیتی ہے. یہ ہے سیرت. یہ کیا ہے؟ اونچی آواز سے یہ کیا ہے؟ یہ میرے انبیاء کی سیرت ہے. اس لیے صورت الگ چیز ہے، سیرت دونوں میں فرق ہے. ہم دونوں کو میکس کر لیتے ہیں. سٹیج کے اوپر ہم جب تک پیغمبر علیہ السلام کے سیرت والے عنوان کو بیان نہیں کریں گے، یاد رکھیں عوام ہمیشہ گمراہی کے اندر رہے گی. وجہ کیا ہے؟ ہم پیغمبر کی صورت کو بیان کریں گے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں کون سا ایسا کافر ہے جو میرے مصطفیٰ کی صورت کا منکر ہے؟ ہے کوئی؟ ان جواب سے ہے کوئی؟ کافر بھی میرے مصطفیٰ کی صورت کا منکر نہیں ہے. ابو لہب بھی میرے مصطفیٰ کی صورت کا منکر نہیں تھا. ابو جہل بھی مصطفیٰ کی صورت کا منکر نہیں تھا. ولید ابن مغیرہ بھی میرے مصطفیٰ کی صورت کا منکر نہیں تھا. صورت کو ماننے والے تمام ہیں، لیکن جہاں پر سیرت کی بات آ جاتی ہے پھر ڈیوائیڈر آ جاتا ہے. کافر ادھر رہ جاتے ہیں، مسلمان ادھر رہ جاتے ہیں. پھر یہ فرق آ جاتا ہے کافر اور مسلمان کے درمیان میں. فرق کرنے والی چیز کا نام مصطفیٰ کی سیرت ہے. صورت اونچی آواز سے صورت نہیں ہے. میں بات کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت جاری رکھتے ہیں، اور محنت جاری رکھتے رکھتے یہ پروانے ساتھ ملتے ہیں، یہ لوگ ساتھ ملتے ہیں. جوڑ در جوک، جوک در جوک یہ قافلے مصطفیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں. اور جہاں قربانی کی ضرورت ہے وہاں قربانی دیتے ہیں. جہاں پر مال کی ضرورت ہے میرے مصطفیٰ پر مال لٹاتے ہیں. جہاں پر جان کی ضرورت ہے جان لٹاتے ہیں. جہاں پر بچوں کی ضرورت ہے بچے قربان کرتے ہیں. جہاں پر کاروبار کی ضرورت ہے کاروبار قربان کرتے ہیں. جہاں پر علاقے کی ضرورت ہے علاقے قربان کر دیتے ہیں. جہاں پر گھروں کی ضرورت ہے گھروں کو قربان کر دیتے ہیں. یہ سارے مراحل گزر جاتے ہیں یہاں تک کہ مکہ فتح ہو جاتا ہے اور اعلان فتح ہو جاتا ہے. جہاں پر اعلان فتح ہوا وہاں پر پیغمبر کو بھی فتح کی بشارت ہے. مصطفیٰ کے یاروں کو اللہ کی رضامندی کی بشارت ہے. مصطفیٰ کے یاروں کو کیا ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا. سب سے پہلے مومن ڈکلیئر کیا ہے. سب سے پہلے کیا کیا ہے؟ اونچی آواز سے سب سے پہلے مومن کہا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن الذین اذ یبایعونک تحت الشجرہ نہیں، لقد رضی اللہ عن الصحابہ نہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین
سب سے پہلے لفظ مومن کہا کہ یہ جو 1400 بیٹھے ہوئے تھے یہ سارے کے سارے کون تھے؟ ان آواز سے کون تھے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے یہ کون تھے؟ یہ سارے مومن تھے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا۔ یہاں پر نقطے کی بات آپ کو کہتا ہوں، مصطفیٰ محنت کرتے ہیں، 23 سال کی محنت ہو جاتی ہے، اور 23 سالوں کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ایمان لانے والے صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ ان کی آواز سے کتنی تعداد ہے؟ 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد۔ ان میں سے ایک ایک کو مومن ماننا ضروری ہے۔ ان میں سے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، میرا دعویٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، انہوں نے محنت کی ہے اور وہ اپنی محنت میں کامیاب ہو گئے۔ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے، مصطفیٰ اپنی محنت میں کامیاب ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ اپنی محنت میں، اونچی آواز سے، مصطفیٰ اپنی محنت میں، مصطفیٰ اپنی محنت میں کامیاب ہوئے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور دعوے کی دلیل کی بنیاد پر ہم صحابہ کو رکھتے ہیں۔ دعوے میں دلیل کی بنیاد پر ہم کن کو رکھتے ہیں؟ صحابہ کو۔ مصطفیٰ کی کامیابی جماعت صحابہ ہے۔ وہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 کے علاوہ سارے بدل گئے تھے۔ وہ کتنے بدبخت ہیں، وہ کتنے جھوٹے دغاباز مکار ہیں، وہ کتنے رسول اللہ کے گستاخ ہیں، جو خمینی کے لشکر کو تو بدلا ہوا نہیں کہتے، پیغمبر کی جماعت کو بدلا ہوا کہتے ہیں۔ پیغمبر کی جماعت کو بدلنے والے کہتے ہیں۔ اور پھر ابو ذر، سلمان اور مقداد کہتے ہیں یہ صرف مسلمان تھے۔ پھر میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، علی کا ایمان کدھر گیا؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تیرے نزدیک ان 3 کے علاوہ کوئی مومن نہیں بچا تھا، پھر علی کے ایمان کو کیا کہے گا؟ اور بدبختہ پھر حسن کے ایمان کو کیا کرے گا؟ حسین کے ایمان کو کیا کرے گا؟ خاتون جنت فاطمہ کے ایمان کو کیا کرے گا؟ کیونکہ تو نے تو کہا سارے بدل گئے سوائے 3 کے، تو علی تو 3 کے باہر ہے، حسن تو 3 کے باہر ہے، حسین تو 3 کے باہر ہیں، فاطمہ تو 3 کے باہر ہیں۔ جب سارے بدلے پھر تو یہ بھی بدلے، پھر تو تیرے نزدیک یہ بھی ایمان سے خارج ہوئے۔ ہم کہتے ہیں نہ یہ 3 بدلے تھے، نہ 4 بدلے تھے، نہ 5 بدلے تھے، مصطفیٰ کے یاروں میں کوئی ایک یار نہیں بدلا۔ مصطفیٰ کے یاروں میں کوئی ایک یار بھی، ہم نہ حق 4 یار کہتے ہیں، نہ پنجتن پاک کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کا ہر یار سچا ہے۔ مصطفیٰ کا ہر یار، اونچا اونچا، مصطفیٰ کا ہر یار سچا ہے۔ جس نے ایمان کی حالت کے اندر مصطفیٰ کے والضحیٰ والے چہرے کا دیدار کیا ہے، اللہ نے اس چہرے کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ صرف اس کے اوپر جہنم حرام نہیں ہے، بلکہ جو اس کو ایمان کی حالت کے اندر دیکھے گا اس پر بھی جہنم حرام ہے۔ گرمی نے آپ کو ٹھنڈا کر دیا ہے، گرمی نے آپ کو، گرمی انسان کو گرم کرتی ہے اور آپ کو گرمی نے ٹھنڈا کر دیا ہے۔ ٹھنڈے ہو، ٹھنڈے ہو، سب کچھ ٹھنڈا ہونا چاہیے، ایمان ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر! ہاتھ ملا کے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، نہیں ابھی بھی نہیں، جمعیت اشاعت التوحید
میرے بھائیوں، یہ 12 ربیع الاول ہے۔ میں نے بات وہاں سے شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی۔ 23 سالوں کے بعد 12 ربیع الاول آئی۔ مدینے میں کوہرام ہے۔ مدینے میں کیا ہے؟ اونچی آواز سے، مدینے میں کیا ہے؟ مدینے میں قیامت برپا ہے۔ مدینے کی گلیاں جس طرح رونق زدہ تھی، آج سیاہ بن چکی ہیں۔ مدینے کی گلیوں کے اندر آج سے 23 سال قبل جو خوشیاں تھی، آج وہ خوشیاں مر چکی ہیں۔ آج مدینہ کے شہر کے اندر صحابہ کرام غم سے نڈھال ہیں۔ حضرت عمر تو تلوار لے کے نکلتے ہیں۔ جس نے کہا کہ میرا نبی دنیا سے گیا ہے، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ غم سے اتنے بے حال ہو گئے۔ اور یہاں پاکستان کے اندر میرا بھائی، نادان بھائی، جس کو اس کے مولویوں نے غلط رستے پہ لگایا ہے، خود برے نہیں ہیں، وہ خود برے نہیں ہیں، وہ محبت میں آ کر کے اپنے مولویوں کے نرغے میں آ گیا ہے۔ مولوی نے غلط رستے پہ لگایا اس کو۔ وہ میرا نادان بھائی جو پیغمبر کی محبت کے تقاضوں کو سمجھتا نہیں ہے، اسی ربیع الاول کو وہ اپنے گھر کے اندر جھنڈیاں لگاتا ہے۔ جس دن میرا مصطفیٰ کا جنازہ اٹھا، اسی دن تو حلوے پکاتا ہے۔ نعرہ تکبیر! علامہ عصمت اللہ خان صاحب ملتانی! تشریف رکھیے، جزاکم اللہ، تشریف رکھیے۔ وہ دن جس دن مدینے کے اندر قیامت برپا ہے، جب وہی دن آ جائے میرے گھر کے اندر کھیر پکے، یہ پیغمبر سے محبت ہے؟ اونچی آواز سے، یہ محبت ہے؟ جس دن صحابہ کرام کے اوپر قیامت ٹوٹ گئی ہے، اس دن تیرے گھر کے اندر چراغاں ہو، تیرے گھر کے اندر خوشی ہو، تیرے بازاروں کے اندر ڈھول بجتے ہو، تیرے بازار کے اندر خوشیاں منائی جاتی ہو، مجھے بتانا یہ پیغمبر سے محبت ہے؟ اونچی آواز سے، وہ دن جب خاتون جنت آسمان کی طرف دیکھ کے پکارتی ہے، یا بتاؤ ہائے میرے ابا، من جنت الفردوس ماواہو، جس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ اونچی آواز سے، توجہ ہے آپ کی؟ آپ کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، آپ کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ بخاری اٹھائیے، اور یہ بخاری کتاب المغازی دوسری جلد ہے، صفحے کے اس طرف سیدہ عائشہ کی ایک روایت ہے، صفحے کے اس طرف بیٹی، ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی روایت ہے۔ دونوں روایتیں مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا دوران ہے، انہوں نے میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگایا ہوا ہے، اور ٹیک لگا کر کے میرے بھائی گزرتے عبد الرحمن، جن کے ہاتھ کے اندر ٹہنی ہے، مسواک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کی طرف دیکھا، میں سمجھ گئی مسواک کی ضرورت ہے، میں نے عبد الرحمن سے وہ ٹہنی لے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ آقا مسواک کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने जब दांतों से मसवाक लगाई, फरमाया आयशा ये सख्त है, इसको नरम करके ले आ। आयशा ने फरमाया अल्लाह के रसूल, पत्थरों के दरमियान में कूट के नरम करके लाऊं या क्या करूं? आपने फरमाया आयशा, पत्थरों के दरमियान में कूट के नहीं, अपने दांतों में चबा के लेके आ जा, ताकि मैं दुनिया से जाते हुए लोगों को बता सकूं सारी जिंदगी गुजर गई, मुझे आयशा पे एतमाद था, दुनिया से जाते हुए भी आयशा के ऊपर एतमाद है, आयशा पे एतमाद है। वो मिसवाक हजरत आयशा ने दांतों में चबाई, नरम की, झाड़ी, साफ की और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरती के साथ वो मिसवाक की। अगला जुमला तवज्जो से, हाफिजाबाद के लोगों, बुखारी की रिवायत पढ़ रहा हूं, किसी तबका राबिया के मुहद्दिसीन की बात नहीं है, बुखारी की रिवायत है। आयशा फरमाती है फजमा अल्लाहु बैन रीक़ी व रीक़िही फी आखिर यौम मिन दुनिया व अव्वल यौम मिन अल आखिरा। अल्लाह ने मुस्तफा के मुंह का लुआब और मेरे मुंह का लुआब उस दिन में इकट्ठा किया जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया की जिंदगी का आखिरी दिन था और आखिरत की जिंदगी का पहला दिन था। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? और रोले क्यों पांदे हो? रोले डालने की जरूरत क्या है? दुनियावी है, दुनियावी है, दुनियावी है। आयशा फरमाती है यहां से दुनियावी जिंदगी का इनक़िता हो गया, उखरवी जिंदगी का आगाज हो गया। दूसरे सफ़े के ऊपर सैयदा फातिमा फरमाती है या अबता हो मन जन्नतुल फिरदौस मअवाहु, हाय मेरे बाबा जिसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। ठिकाना क्या है? ऊंची आवाज से, ठिकाना क्या है? कब्र है कि जन्नत है? ये कहते नहीं जी कब्र भी जन्नत है। हम कहते हैं ठीक है तेरी बात हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन जन्नतुल फिरदौस ऊपर है, नीचे नहीं है। जन्नतुल फिरदौस कहां है? अल्लाह के अर्श के नीचे जो जन्नत है। इज़ा सअलतुमुल्लाह अल जन्नह फस्अलूहुल फिरदौस, जब अल्लाह से जन्नत मांगो फिरदौस मांगो, क्योंकि सबसे आला जन्नत है, सबसे आला जन्नत। जिस दिन आयशा के शौहर दुनिया से गुजर गए, उनकी आंखों में आंसू है। फातिमा के अब्बा दुनिया से गुजर गए और वो परेशान हाल है, सहाबा इकराम के ऊपर कयामत है और तुम दुनिया के अंदर झंडियां लगाते हो। मुझे बताओ ये पैगंबर से मोहब्बत है? ऊंची आवाज से, मोहब्बत है? हमें पैगंबर की सीरत और मोहब्बत का पता कब चलेगा? जब पैगंबर की सूरत और हुस्न जमाल के बयान की बजाय हम मुस्तफा की सीरत बयान करेंगे। हम क्या बयान करेंगे? हम सीरत बयान करेंगे, हम पैगाम रिसालत बयान करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जमात इशाअतुत तौहीद व सुन्नह का एक एक आलिम जब स्टेज के ऊपर आता है तो मुस्तफा की सीरत बयान करने के लिए या तो उसके पास अल्लाह का कुरान होता है या मुस्तफा का फरमान होता है। हमें दौड़े पढ़ने की जरूरत है, हमें मरसिया पढ़ने की जरूरत है, हमें झूठी रिवायतें कश्फ और ख्वाब बयान करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अल्लाह का कुरान है या मुस्तफा का फरमान है। जमात इशाअतुत तौहीद व सुन्नह के इस मिशन के साथ आप हमारा साथ देंगे? ऊंची आवाज से सारे हजरात हाथ बुलंद करें, खड़े हो जाएं, मेरे साथ वादा करें। सारे हजरात खड़े हो जाएं, मेरे साथ वादा करें। जमात इशाअतुत तौहीद व सुन्नह के मिशन के साथ कदम से कदम मिला करके इस मिशन को तकमील तक पहुंचाओगे? जमात का यूनिट
जमात के यूनिट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? जमात के लिए मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? अमीर मरकजिया पर एतमाद करोगे कि नहीं करोगे? उनके कदम के साथ कदम मिला करके तौहीद व सुन्नत की इस आवाज को पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे? अपने घरों पर जमात के परचम लगाओगे? अपनी दुकानों पर जमात के परचम लगाओगे? हर जगह पर मेहनत करोगे? अगर आप इस हौसले, आज़म, इस्तिकामत और जुर्रत के साथ तैयार हैं तो मैं कहा करता हूं, हमको हर दौर की गर्दश ने सलामी दी है। हमको हर दौर की गर्दश ने सलामी दी है। हम वो पत्थर हैं जो हर दौर में भारी निकले। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत और ahsan अंदाज में आपके सामने खिताब लाजवाब फरमा रहे थे हज़रत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर ज़ियाउर रहमान सईद साहब। उनके